الرجيم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل عليه رواه حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر والے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیر کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا، اور اسی پیر کے دن اللہ نے مجھ پر وحی کو نازل شروع کرنا فرمایا تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج ہمارا موضوع 12 ربیع الاول کے بارے میں ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن کیسے گزارا جائے، یعنی یوں سمجھنے کہ میلاد مصطفیٰ کیسے منایا جائے، یہ اس کا دوسرا عنوان ہو سکتا ہے۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا یوم پیدائش، اور اگر اس کا ترجمہ انگلش میں کر دیں گے تو اس کا معنی بن جائے گا برتھ ڈے، کہ جس دن کوئی پیدا ہو تو عربی میں اس دن کو میلاد کہا جاتا ہے کہ آج میرا میلاد ہے، یعنی آج کے دن میں پیدا ہوا تھا، آج میری پیدائش کا دن ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں دو چیزیں ایسی ہیں جس پر سب مؤرخین کا اور اہل سیر کا اتفاق ہے۔ وہ کیا؟ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ پھر اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن وہ پیر کا دن تھا، اور کسی دن کے بارے میں قول نہیں ملتے۔ لیکن تاریخ کیا تھی، اس کے اندر زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں کوئی ایک تاریخ متعین نہیں ہے۔ مثلا علامہ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور ایک قول 12 ربیع الاول کا بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے، اور ہمارے ہاں زیادہ مشہور 12 ربیع الاول ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ایک علمی طور پر میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ کم سے کم ہمیں کچھ معلوم تو ہو کہ سیرت کی کتابوں میں کیا تحقیقات موجود ہیں۔ دیکھیں، اب سائنس کا دور ہے، اب سائنسی ترقی ہمیں بہت سے مسائل کے حل میں مدد دیتی ہے، جیسے یہی کہ اب حضور علیہ السلام کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ آج سے ہزاروں سال پیچھے بھی جائیں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ فلانے دن کو کون کون سی تاریخیں فلاں سال میں آتی رہی ہیں۔ بالکل آسان کام ہے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیں تو وہ 571 عیسوی بنتا ہے، اپریل کا مہینہ 571 عیسوی تھی جس سال حضور علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور 571 عیسوی میں جو ربیع الاول آیا ہے، اس ربیع الاول کے دن پیر کا جو دن اس مہینے میں بنتا ہے، پیر کے دن میں 12 تاریخ نہیں آتی، یعنی جو کمپیوٹر کا حساب ہے اس میں 12 نہیں آتی کہ دن پیر کا ہو، مہینہ ربیع الاول کا ہو، اور وہ 571 عیسوی والا ربیع الاول جس میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس میں 12 تاریخ نہیں آتی پیر کو۔ اب جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا، وہ ہے 8 ربیع الاول کا، اور ایک 2 کا بھی ہے، وہ علامہ مغلطائی کا۔ اب اس کو میں تھوڑا عرض کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماہرین فلکیات وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب چاند نکلتا ہے اسلامی حساب سے، تو چاند کی پیدائش کے مرحلے ہوتے ہیں، چھوٹا ہوتا ہے، کچھ بڑا ہوگا، کب چاند نکلنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب 29ویں ہوتی ہے تو انتظار ہوتا ہے کہ کل چاند کی پہلی ہوگی یا 30ویں ہوگی، وہ پھر بتا دیتے کہ چاند نظر نہیں آ سکتا، کل 30ویں تاریخ ہوگی، رمضان میں ایسے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب یہ جو 571 عیسوی کے اندر جو ربیع الاول تھا،
اب اس ربیع الاول کے اندر جو ہفتے کا دن آتا ہے، ہفتے کے دن جو چاند کی پیدائش کی امید تھی کہ چاند نظر آ سکتا ہے، یعنی قابل رؤیت تھا، لیکن یہ نہیں پتہ چل سکا کہ واقعی نظر آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ چلو بالفرض اگر 571 عیسوی میں ہفتے کے دن شام کو چاند نظر آ گیا ہے تو اتوار والے دن یکم ربیع الاول بنے گی اور پیر کے دن 2 ربیع الاول بنتی ہے، اور اگلی جو پیر آئے گی اس حساب سے کیا بنے گا بھائی، اس میں 9 بن جائے گی۔ اب یہ علامہ مغل عطائی کی تحقیق یہ ہے، لیکن ماہرین فلکیات یہ بھی فرماتے ہیں کہ چاند کا قابل رؤیت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لازمی نظر آیا بھی ہو، ممکن ہے ہفتے والے دن چاند قابل رؤیت ہو لیکن نظر نہ آیا ہو، تو اس حساب سے پھر یکم ربیع الاول کو پیر والے دن بن گئی ہے، تو اگلے پیر کو آتی ہے 8 تاریخ۔ اور یہی قول حضرت عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو بنتی ہے۔ پرنتو تاریخی اختلاف کا تو راجح قول محدثین کا اور مورخین کا وہ 8 ربیع الاول کا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ پر جب بھی ہوئی یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ اب ہمیں اس تاریخ میں جب اللہ کے محبوب پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے سب کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ایک صحابی آ کے کہنے لگے متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا اعددت لہا، بھائی یہ تو بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے، خیریت ہے جو قیامت کا پوچھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ما اعددت لہا کثیرا من الصوم والصلاۃ، کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ نمازوں کے ڈھیر، بہت زیادہ روزوں کے ڈھیر تو میرے پاس نہیں ہے، ہاں ایک سرمایہ میرے پاس ہے جس امید پر میں قیامت کا منتظر ہوں، وہ کیا ہے؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی محبت تھی، آپ نے کیا فرمایا کہ انت مع من احببت، اچھا سن جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت میں اللہ تیرا حشر اسی کے ساتھ کریں گے۔ اب حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب جس سے محبت ہوتی ہے، اب جس دن وہ پیدا ہوا وہ تو ظاہر ہے محبت کی وجہ سے خوشی ہونا یہ ہماری فطرتی ایک مجبوری ہے کہ جو مسلمان ہونے کے ناطے خوش ہمیں ہونا ہی پڑے گا۔ دیکھو نا، میرا بچہ پیدا ہوا ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ آج کے دن میرا بچہ ماشاءاللہ 6 سال کا ہو گیا، آج وہ پیدا ہوا تھا۔ اب اپنی اولاد کی پیدائش کی خوشی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو، یہ اندر سے کھوکھلا سا ایمان محسوس ہوتا ہے، خوشی ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ خوشی جب ہوئی ہے تو مجھے خوشی کرنی بھی چاہیے۔ اب خوشی کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جس میں صرف میں خوش ہوں گا، اللہ بھی خوش نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی بھی خوش نہیں ہوں گے، اور ایک طریقہ وہ ہے جس کو خوشی منانے سے میں بھی خوش ہوں گا، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو بھائی کون سا طریقہ اچھا ہے؟ وہ اچھا ہے جس میں حضور بھی خوش ہوں، یا وہ اچھا ہے جس میں اللہ کے نبی تو ہو جائے ناراض اور ہم بھی خوش ہوتے رہیں؟ ایسے طریقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ آپ خود سوچ رہے ہیں، ایک فطرتی بات ہے کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کی پیدائش کا دن منانا ہو اور ہم اس کو مناتے بھی ہیں تو ہم ایسے انداز میں منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ بھی خوش ہو جائے۔ چلو آپ اس کو چھوڑیں، آپ اور مثال سے سمجھیں، میری پیدائش کا دن ہے اور میری سالگرہ ہے، تو ظاہری سی بات ہے آپ لوگ میری سالگرہ پر تحفے لے کر آئیں گے۔ اب آپ سوچیں گے چلو یار مولوی صاحب کے لیے تحفے لے کر جاتے ہیں، کیا لے کر جائیں؟ ایک بندہ کہ چلو مولوی صاحب کے لیے شراب کی بوتل لے جاتے ہیں گفٹ کے طور پہ، تو آپ بتاؤ اس تحفے سے میں خوش ہوں گا ناراض ہوں گا؟ بھائی اللہ کے بندے تجھے شراب ہی ملی ہے مجھے تحفہ دینے کے لیے۔ دوسرا کہ چلو یار مولوی صاحب کے لیے شراب کی بوتل تم لے جاؤ، میں ایسے کرتا ہوں گولڈ لیف کی ڈبی لے جاتا ہوں سگریٹ کی، تو وہ مولوی صاحب کو ہدیہ دیں گے۔ اب بھائی ایسے ہدیوں سے ہر آدمی سمجھے گا کہ نہیں یار مولانا کو ہدیہ دینا ہے تو شراب اور سگریٹ تو نہیں دینی چاہیے۔
ایسا کرو قرآن لے کر جاؤ، ایسا کرو چلو کوئی حدیث کی کتاب لے جاؤ، چلو کوئی خوشبو لے جاؤ، چلو کوئی ٹوپی لے جاؤ، کوئی نہ کوئی مناسبت آدمی دیکھتے ہیں۔ اب چھوٹا بچہ ہے، اس کی سالگرہ ہے، آپ بچے کی سالگرہ پر تحفہ کیا لے کر گئے ہیں؟ اے پتر ہے تیری سالگرہ اور 5 سال کا بچہ ہے اور آپ اس کو کہے تیرے راستے میں ٹریکٹر لے کے آنا ہے۔ اب بچہ کچھ ہوگا ٹریکٹر سے، وہ کہے گا میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آتے، کوئی ٹافی لے کر آتے، کوئی فٹ بال لے کر آتے، میں خوش ہو جاتا۔ تو تحفہ بندے کی حیثیت کو دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہے، وہ ہم نے منانی ہے، تو میلاد مصطفیٰ پر اللہ کے حبیب کو تحفے دینے ہیں۔ اب کیسا تحفہ دیں؟ اب تحفہ وہ دینا ہے جو اللہ کے نبی کو پسند ہو، جو آپ کی شان کے مطابق ہو۔ اب دیکھو، جس طرح مجھے شراب اور سگریٹ دینے سے میں خوش نہیں ہوں گا بلکہ ناراض ہوں گا، اب حضور علیہ السلام کو ایک میلاد کا طریقہ وہ ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کہ وہ ہدیے اللہ کے نبی کو دیے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی کو پسند ہی نہیں، اور حضور علیہ السلام نے ان ہدیوں سے سخت نفرت جو ہے وہ کی ہے۔ مثلاً وہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پردگی سے سخت نفرت تھی۔ آپ علیہ السلام نے تو کافروں کی بیٹیاں جو قید ہو کر آتی تھی، یعنی جنگ کے اندر قیدی بنتی تھی، حضور علیہ السلام تو کافروں کی بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے ڈال دیتے تھے کہ نہیں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر ہی کی کیوں نہ ہو۔ اور آج اللہ رحم فرمائے، مسلمان ہو کر نبی کا میلاد منا رہا ہے اور اپنی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار دیتا ہے اور اس کو سر عام بازاروں میں ننگے سر چکر لگواتا ہے۔ اب بتاؤ، ایسے میلاد منانے سے اللہ کا نبی خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یقیناً حضور علیہ السلام ناراض ہوں گے۔ یہ کیسا میلاد منا رہے ہو کہ جو کام مجھے نہیں پسند، جن کاموں سے مجھے نفرت ہے، تو انہی کاموں سے مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ ایسا میلاد مجھے پسند نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پھیلانے سے نفرت ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، قیامت والے دن یہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس کو سخت سزا دیں گے۔ بھیک مانگنا اللہ کے نبی کو پسند نہیں، اپنی ذات کے لیے بھی۔ اور اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کے نام پر بھیک مانگے تو بتاؤ وہ حضور کو کہاں پسند ہوگی؟ اب دیکھو نا، کوئی میرے لیے آپ پورے بازار کا چکر لگائیں اور کہیں کہ جی ہماری مسجد کے امام صاحب کی سالگرہ ہے تو ہم نے سالگرہ منا دی، اور آپ یہاں پر رسی لگا کر کھڑے ہو جائیں، ٹھہرو بھی مودی صاحب کی سالگرہ، چلو چندہ پا کے جاؤ۔ اب مجھے پتا چلے گا کہ جی آپ کی سالگرہ پر جو تحفہ دینا چاہتے ہیں، اس تحفے کے لیے سب سے زبردستی چندہ وصول کیا گیا ہے اور ان کو جناب روک کر زبردستی ہم نے پیسے دیے ہیں۔ آپ بتائیں، کیا آپ کے لیے اگر ایسا کیا جائے تو کیا آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ میں وہ ہدیہ قبول کروں؟ مجھے تو غصہ آئے گا کہ تم نے مجھے سارے بازار میں بدنام کیا، لوگوں کے سامنے میری ذات کو رسوا کیا تم نے کہ جناب مولوی صاحب کی سالگرہ ہے، پیسے دو پیسے دو۔ اب ہم سخی نبی کے امتی ہیں، فقیر ہمارے نبی نے ہمیں نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام نے پیٹ پہ پتھر تو باندھا ہے، ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے سامنے۔ آج اسی نبی کا امتی نبی کی پیدائش کی خوشی منانا چاہتا ہے، اور مناتا کیسے ہے؟ لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر۔ یار اگر اتنی محبت ہے، اپنی جیب سے پیسے لگا، جتنے مرضی لگا، ہم تجھے منع نہیں کرتے۔ یہ کیا طریقہ کہ لوگوں سے مانگنا اور ان کو راستوں میں روکنا؟ مجھے تو ایک دن میں ہنس گیا، میں نے دوستوں سے کہا بھائی ابھی 12 ربیع الاول آنے والی ہے تو جگہ جگہ ان کے بندے بھتہ وصول کریں گے، لوگوں کے راستے روک کے نکالو گئی۔ اگر تم اتنے عاشق ہو میاں، اپنی جیب سے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ کیوں نبی کو رسوا کرتے ہو گلی کوچوں میں؟ یہ بالکل مناسب عمل نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا تو ہمارے محلے کی بات ہے، تو بچے کھڑے ہوئے تھے تو میں نے روک لیا، انہوں نے انکل پیسے دیں۔ میں نے کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا جی ربیع الاول ہے، ہم نے ربیع الاول منانی ہے تو آپ پیسے دیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، نوجوان بھی تھے، میں نے کہا آپ کو حضور سے محبت ہے؟ کہنے لگے جی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اپنی جیب سے کیوں نہیں لگاتے؟ کہنے لگے جی نہیں، ہم چاہتے ہیں سب کا حصہ پڑ جائے۔
تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ اب سب ایک دوسرے کو دیکھ کے سر پھٹانے لگے، کہا جی نماز تو ہم نے کوئی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا تم ان پیسوں سے گلی سجا کر نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو اور نماز نہ پڑھ کے نبی کو ناراض بھی کر رہے ہو، تو بتاؤ تم حضور کو کیسے خوش کرو گے؟ تم نماز پڑھ لو، نبی خوش ہو جائیں گے۔ کہنے لگے جی پیسے دینے تا دیو بوتیاں گلا نہ کرو تسی۔ میں نے کہا دیکھو امت صحیح رخ پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں ایک دفعہ یہاں سے گزر رہا تھا تو بچے کچھ نا ایسے پیسے اکٹھے کر رہے تھے، ان میں ایک بچہ ہماری گلی کا بھی تھا، تو میں نے اس سے ویسے بعد میں اس کو بسکٹ کھلایا۔ میں نے کہا بیٹا وہ کتنے پیسے اکٹھے ہوئے تھے؟ تو مجھے کہتا جی 450 روپئے اکٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا پھر کیا کیا ان کا؟ تو کہتا سی آپس ہی بانٹ رہے میرے بات چل۔ اب دیکھو اس سے دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ دکھ یہ ہے آج ان بچوں کو ہم نے گلی کوچوں میں مانگنا سکھایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے یہ زبردستی روک کر آج پیسے وصول کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کل کو یہی بچے رات کے وقت روک کر موٹر سائیکلیں چھیننا شروع کریں، کیونکہ عادت تو یہی سے پکی ہو رہی ہے۔ وہ کہیں گے گھر سے 10 روپے ملتے ہیں، یہاں تو ہزاروں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں کہ کیوں اللہ کے نبی کو بدنام کرتے ہو۔ دیکھو نا میرے بچے کی سالگرہ ہو، کیا میں اپنے بچے کی سالگرہ کے لیے گلی بند کر کے لوگوں سے چندہ وصول کروں گا؟ لوگ کہیں گے بھائی تینوں ایڈا شوق کا تو اپنے پیسے نہ کر، تو سانو کیوں پڑیک پائی جانا۔ تو جب اپنے بچے کے لیے میں کسی سے پیسے مانگنے کے لیے تیار نہیں تو اپنے نبی کو میں کیوں گلیوں میں رسوا کروں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک سے سخت نفرت تھی۔ حضور گزر رہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ ہے، بانسری کی آواز آئی تو آپ نے کانوں میں انگلیاں دی، دوڑ لگائی، دور جا کر پوچھا عبداللہ آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ پھر آپ نے انگلیاں نکال کر کیا فرمایا؟ بعثت لکسر المزامیر، اے عبداللہ اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ جتنے بھی میوزک انسٹرومنٹس ہیں ان سب کو توڑ کے میں ختم کر دوں، یہ میرے آنے کا مقصد ہے۔ اب جس نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد میوزک کو ختم کرنا ہے، دیکھو کیا نوجوان ادھم مچاتے ہیں 12 ربیع الاول پہ، اسی نبی کا میلاد میوزک بجا کر جو ہے منایا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میوزک کے یعنی ڈانس مقابلے ہو رہے ہیں، نت نئے گانے چلائے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا بھائی؟ کوئی نبی کا میلاد منا رہے ہیں اور کیا کر خوشی منا رہے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ وہ خوشی ہے جس سے میں خوش ہو رہا ہوں لیکن اللہ بھی ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کا نبی بھی ناراض ہو رہا ہے۔ ایسی خوشی ہمیں نہیں منانی چاہیے۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، ایک آدمی تھا بہرا، اس کو سنتا نہیں تھا، ہو رہا، اس کے پڑوسی میں کوئی آدمی بیمار ہو گیا، اس نے کہا سب لوگ پتہ لینے جا رہے ہیں، میں پیچھے رہ گیا، چلو میں بھی پتہ لے آؤں۔ پھر سوچا یار میں جاؤں گا تو باتیں کیا کروں گا، کہا چلو 2-3 ہی تو باتیں ہیں، پوچھوں گا کیا حال ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، میں کہوں گا اللہ برکت ہے، پوچھوں گا کون سی دوائی لے رہے، وہ کہے گا فلانی، میں کہوں گا بڑی اچھی دوائی ہے، پھر پوچھوں گا بھائی علاج کس سے کروا رہے، وہ کہے گا فلاں ڈاکٹر سے، کہوں گا وہ تو بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، چلو چلتے ہیں۔ اب بیمار آدمی ویسے ہی بیچارہ بیماری میں چڑچڑا ہو چکا ہوتا ہے، ادھر سے یہ بہرا گھر میں داخل ہوا، بیمار نے دیکھا، اس نے کہا لو میرا سر کھانے آ گیا، سنتا اسے ہے نہیں ہے۔ آتے ہی اس نے کہا میاں کیا حال ہے؟ وہ غصے سے کہنے لگا مر رہا ہوں۔ تو اب اس کو سنتا تو تھا نہیں، کہتا اللہ برکت دے، اللہ برکت دے۔ پھر کہنے لگا بھائی کون سی دوائی استعمال کر رہے ہو؟ وہ غصے سے کہنے لگا زہر کھا رہا ہوں، زہر۔ کہنے لگا یار بڑی کمال کی دوائی ہے، پہلی خوراک نہیں آرام آ جائے گا، کھاتے رہنا انشاءاللہ۔ اس نے کہا اچھا بھائی علاج کس سے کروا رہے ہو؟ کہنے لگا اسرائیل سے علاج کروا رہا ہوں، موت کے فرشتے سے۔ کہتا بڑا سمجھدار ڈاکٹر ہے یار، اس نے جس کو بھی لیا ہے اس سے شفا ہی ہوئی ہے، تجھے بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہ سب باتیں کی اور واپس آ گیا۔ اب یہ دل میں بڑا خوش ہے، کیا کہ یار میرا پڑوسی کہے گا بڑا اچھا بندہ ہے یار، میرا پتہ لے کر گیا۔ آپ بتاؤ یہ پڑوسی کو خوش کر کے آیا کہ ناراض کر کے آیا؟ یہی حال ہمارا ہے۔ 12 ربیع الاول کو رات کو جب ہم سوئیں گے نا، بڑے بندے خوش ہوں گے، لوگ بھی آج میں سرکار کو راضی کر دیتا، اور سرکار اس سے ناراض ہوئے پڑے ہیں کہ تو نے یہ ادھم بچایا اور یہ سارا کچھ کیا ہے۔
اب دیکھو نا شاعر کی توہین کتنی ہوتی ہے. اب ہمارے بچے وہ بناتے ہیں کیا پہاڑیاں، اب اس میں بیت اللہ کی تصویر، نبی علیہ السلام کے روزے کی تصویر وہ بناتے ہیں، وہ کوئی گتے کا کسی نے مٹی کا سجا دیا. اب جب رات کو پروگرام ختم ہوگا پھر اسی روزہ رسول کو کسی نے ٹانگ مار کر ادھر پھینک دینا ہے، کسی نے توڑ کے ادھر پھینک دینا ہے، ساری اس کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. اب بتاؤ نبی خوش ہو رہا ہے ناراض ہو رہا ہے؟ ایسے نہیں ہے. اب میں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ ہمیں 12 ربیع الاول کیسے منانا چاہیے کہ ہم بھی خوش ہو جائیں، اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں، اللہ بھی خوش ہو جائیں. وہ طریقہ ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک تو اسی حدیث میں پڑھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں روزہ رکھتے ہیں پیر والے دن؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ذاک یوم ولدت فیہ، کہ اس پیر والے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میری پیدائش کا دن ہے، تو اس وجہ سے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بات ہمیں یہ مل گئی کہ ان خرافات کی بجائے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن کوئی آدمی یہ کہے چلو حضور بھی روزہ رکھتے تھے پیر کو، اب جمعے کو بھی اب مقارب جمعے کو آ رہی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ من صامت اربع والخمیس والجمعہ، کہ جس آدمی نے بدھ جمعرات جمعے کا روزہ رکھا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کر دیں گے. تو حضور علیہ السلام پیر کا جمعرات کا اور کبھی جمعے کا بھی روزہ اہتمام سے رکھتے تھے. تو چلو ہم اس نیت سے کہ حضور جمعے کا روزہ رکھتے تھے اور آج 12 ربیع الاول ہے اور جمعہ نہیں ہے، تو چلو آج ہم اس نیت سے روزہ رکھ دیں کہ اللہ کے نبی جمعے کو روزہ رکھتے تھے. دیکھو 12 ربیع الاول کا روزہ سنت نہیں ہے، لیکن جمعے والے دن روزہ رکھنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، آپ نے رکھا ہے. تو اس نیت سے اگر ہم روزہ رکھ دیں گے تو اللہ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ حضور خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہم بھی خوش ہوں گے. بھی چلو ہم نے ایک عمل چلو نیکی کا کر لیا. گناہ کے کاموں سے بچ کر نیکی کے عمل میں لگنا یہ پسندیدہ ہے. اب 12 ربیع الاول کا دن ہے، ہمیں ہدیہ دینے نا اللہ کے نبی کو. اب ہدیہ کیا دیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ سیاحین فی الارض، کہ اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہے جو ساری دنیا میں چکر لگاتی پھرتی ہے. جب بھی کوئی مسلمان اللہ کے محبوب پر درود پڑھتا ہے تو یہ فرشتے اس کا درود اس کے منہ سے وصول کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے روزے پر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں یا رسول اللہ ماڈل ٹاؤن کے اندر فلاں آدمی فلاں کا بیٹا اس نے درود کا ہدیہ آپ کے پاس بھیجا ہے، قبول فرما دیجیے. اب کیا ہی اچھا ہو کہ 12 ربیع الاول کا دن ہو، میں عاشق رسول ہوں، صبح سے لے کے رات تک کوئی کام نہ کروں، بس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پڑھتے پڑھتے میرا یہ دن گزرے اور سارا دن اللہ کے حبیب کے روزے پر فرشتے جائیں، میرا نام لے کر کہیں یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی آپ کو یہ ہدیہ بھیجا. دوسرا آ رہا ہے ایک اور ہدیہ آ گیا، تیسرا آ رہا ہے ایک اور ہدیہ آ گیا. سارا دن حضور پر درود پڑھ کر ہدیے بھیجو. اللہ کے نبی خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بتاؤ اللہ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ ہے میلاد مصطفیٰ منانے کا اچھا طریقہ. اب ہم نے ہدیے بھیجنے کیا کریں؟ دیکھو میں نے شروع میں مثال عرض کی کہ جس کی پیدائش کا دن ہوتا ہے ہمیں اس کو ہدیے دینے وہ جس سے وہ خوش ہو جائے. ابو داؤد نسائی شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، پوری دنیا میں اگر مجھے تم نے ہدیے دینے ہیں خوش کرنا ہے تو مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، یہ مجھے دو میں خوش ہو جاؤں گا. اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا الطیب، کہ مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. اب 12 ربیع الاول والے دن اگر ہم لوگ اس کا اہتمام کریں کہ اللہ کے نبی کو خوشبو پسند تھی، چلو آج کے دن آگے پیچھے میں خوشبو لگاتا تھا یا نہیں لگاتا تھا، 12 ربیع الاول کو جب بھی حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہو اس دن میں اس نیت سے خوشبو لگاؤں کہ خوشبو لگانا سنت ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے. تو بتاؤ حضور خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم خوشبو لگائیں اس دن.
دوسری آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تحفہ دینا ہے، مجھے پسند ہے یہ دو، کیا؟ النساء، کہ مجھے عورتیں یعنی ان سے حسن سلوک پسند ہے۔ اگر تم بیٹے ہو تو میلاد مصطفیٰ والے دن تم اپنی ماں کو ناراض نہیں کرو گے، اگر ناراض ہے تو اس سے معافی مانگ لو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے تم عورتوں سے حسن سلوک کرو، مجھے ہدیہ دینا اپنی ماں کو راضی کرو۔ خاوند ہو اپنی بیوی پر ظلم بند کر دو، اگر بھائی ہو اپنی بہن سے زیادتی کرنا چھوڑ دو، باپ ہو اپنی بیٹی کے اوپر ظلم ڈھانے چھوڑ دو۔ تم جس کیفیت کے مرد ہو، تمہارے سامنے جو عورت آ رہی ہے تم اپنے رشتے کی اس عورت سے حسن سلوک کرو، یہ تحفہ مجھے وہاں پہنچے گا، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ اگر میلاد مصطفیٰ منانا ہے، اب دیکھو نا پورے شہر کے اندر لوگ انہوں نے جلوس نکال لیا، اب اس کے اندر وہ خاوند بھی ہے جو بیوی پر ظلم ڈھاتا ہے، وہ بیٹا بھی ہے جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، اور وہ باپ بھی ہے جو اپنی بیٹیوں پر ظلم کرتا ہے، وہ بھائی بھی ہے جو اپنی بہنوں کے حصے دبا کر ان پر زیادتیاں کر رہا ہے۔ اب اس جلوس نکالنے سے بتاؤ کہ اللہ کے نبی ان حالات میں اس سے خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ حضور تو ناراض ہوں گے۔ تو وہ کب وقت ہے جس نے عورتوں کو ستایا ہوا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے خوش کرنا، عورتوں سے حسن سلوک کرو، تو ہم یہ نیت کریں کہ جس دن اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے، اگر ہماری ماں زندہ ہے ہم اس سے معافی مانگیں گے، ماں پچھلی تو معاف کر دے، آئندہ تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ بتاؤ اللہ کے نبی راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ خاوند ہیں تو طے کریں چلو آج سے پہلے بیوی سے جو زیادتی کی کوئی بات نہیں، اپنی بیوی سے کہو بھی ٹھیک ہے جو پہلے ہو گیا تو اس کو بھلا دے، آئندہ میں کبھی تجھ پر ظلم نہیں کروں گا، زیادتی نہیں کروں گا، چل آج ہم صلح کر لیتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے نبی خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی ہے اپنی بہنوں سے راضی کرے، باپ ہے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو محبت دے دے، یہ کام کر لو، بھلے تم کچھ بھی نہ کرو، انشاءاللہ میلاد والا نبی تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ اچھا طریقہ ہے میلاد مصطفیٰ منانے کا۔ اب دیکھو نا، میں نے اپنا گھر تو سجا لیا لیکن میرا چہرہ سنت سے نہیں سجا، تو بتاؤ گھر سجانے سے حضور راضی ہوں گے یا چہرہ سنت سے سجانے سے راضی ہوں گے؟ یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں روایت آتی ہے، کسرا کا ایک ایجنٹ آیا حضور کو پکڑنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اس کی بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ کر منہ ادھر کر دیا اور فرمایا کس نے تجھے حکم دیا کہ تو داڑھی کٹائے اور مونچھیں بڑی رکھے؟ اس نے کہا کہ میرے رب کسرا نے مجھے حکم دیا میں یہ کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ولیکن امرنی ربی، لیکن میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اوفر اللحا واحف الشوارب، کہ میں مونچھوں کو کترواؤں اور داڑھی کو بڑھاؤں۔ اب گھر تو سج چکا ہے اور چہرہ سنت رسول سے نہیں سجایا، تو بتاؤ اللہ کے نبی چہرے والے سے راضی ہوں گے یا گھر والے سے راضی ہوں گے؟ نہیں، ہم اپنے چہرے سنت رسول سے سجائیں، حضور کو راضی کرنا ہے، میلاد منانا ہے تو طے کرو آج اللہ کے نبی کی میلاد کا دن ہے، یہ اعلان کرے کہ آج کے بعد میں سنت رسول اپنے چہرے پہ سجاؤں گا، دیکھو حضور کیسے راضی ہوں گے۔ فرشتہ جا کر بتائے گا یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کا ایک امتی وہ آپ کی سنت کو ذبح کرتا تھا، آج اس نے آپ کی میلاد میں یہ عزم کر لیا ہے کہ میں نے داڑھی نہیں کٹوانی، تو بتاؤ حضور کتنے خوش ہوں گے اس کی اس بات کو سن کر۔ اب آخری بات یہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے راضی کرنا ہے نا، مجھے تحفے دینے ہیں نا، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، پھر سنو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، نماز پڑھو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اب دیکھو نا پورا شہر جلوس لے کر نکل جائے اور ظہر کی نماز آئی، نماز ہی نہیں پڑھ رہے، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، فجر پہلے نہیں پڑھی تھی، عشاء میں تھک پہنچ چکے ہیں وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی، اب ایک ہے صرف جلوس نکالا نماز کوئی نہیں پڑھی، اور دوسرے بندے نے پانچوں نمازیں پڑھی ہیں جلوس کوئی نہیں نکالا۔ اب اللہ کے نبی نے تو یہ کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے،
تو بتاؤ نماز والے سے حضور خوش ہوں گے یا دوسروں سے خوش ہوں گے؟ دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اپنا گھر نہ سجائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جناب ایسا کوئی عمل نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں 100 دفعہ کریں، وہ الگ بات ہے، یہ کام سنت نہیں ہے، لیکن میں اس سے منع نہیں کر رہا۔ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اپنا گھر سجاتے ہیں اپنی زندگی بھی تو سنت سے سجائیں۔ پوری گلی رات کو سجا دی ہے اور فجر کی نماز میں پوری گلی سوئی ہوئی ہے، اب بتاؤ وہ اس گلی سجنے سے حضور کو کیا خوشی پہنچی؟ آپ نے حضرت بلال کو بلایا، یہ بڑی عجیب حدیث ہے، اس کو توجہ سے سننا۔ حضرت بلال کو بلایا اور بلا کر فرمایا یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، اے بلال تو نماز پڑھ، جب تو نماز پڑھے گا مجھ محمد کو سکون ملتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، میں نے یہ حدیث پڑھی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی، اب میں باپ بنا تو مجھے یہ حدیث اب سمجھ میں آئی کہ میرا بیٹا روٹی کھاتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بیٹا کھیلتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میرا بیٹا سو رہا ہوتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی اور عمل کرے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے امتیو، تم جب نماز پڑھو گے تمہارے نبی کو سکون ملے گا تمہاری نماز پڑھنے سے۔ اب دیکھو بے نمازی امتی لاکھ گلی سجائے، لاکھ مکان سجائے، حضور کو سکون نہیں پہنچے گا۔ اگر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اللہ کے حبیب کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب میلاد مصطفیٰ پر اللہ کے نبی کو تحفہ دینا ہے، حضور کو راضی کرنا ہے نا، تو طے کریں ہم نے اللہ کے نبی کو یہ تحفہ دینا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے میں بے نمازی ہوا کرتا تھا، اب آپ کی میلاد کا دن آ چکا ہے، میں نے میلاد مصطفیٰ پر عزم کیا پوری زندگی آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا، اب میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ منانے کا بہترین طریقہ۔ اب میرے عزیزوں دیکھو آپ لوگ عزم کرو کہ ہم بجائے اس کے کہ دوسرے کاموں میں لگے، ہم اس دن نماز کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، درود کا اہتمام کریں، ماں کی خدمت کریں، اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کریں، سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں کیسے اللہ پاک ہمارا میلاد اپنے ہاں قبول فرمائیں گے، اور یہ میلاد منانا اللہ کے نبی کو بھی خوش کرے گا، اللہ کو بھی خوش کر دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ حضور ہم سے ناراض ہو جائیں۔ ہماری گلی ایک دفعہ سجے تو جو آرگنائزر تھا میں نے اس سے پوچھا کیا بات تو سننا، کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا جو ساری گلی سجی ہے، بہت ساری لائٹیں لگی ہیں، تو یہ تارے کہاں ہیں؟ گھروں میں لگی ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں، تارا تو ٹریک کی لائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، بھی ہمارے نبی نے تو یہ کہا جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اللہ کا قرآن ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہاتھ کاٹ دو چوروں کا۔ میں نے کہا نبی تو کہہ رہے چوری نہیں کرنی، جو کرے گا میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، اور یہ تم کیسا بھائی خوشی منا رہے ہو، چوری کری جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں، سارا نے حصہ بھیجوں گا، بچ کوئی گل نہیں۔ میں نے کہا حصہ چوری نہ کرو۔ اب دیکھو میرے عزیزوں یہ کیسی بری بات ہے، آپ مجھے کہیں مولانا یہ آپ کے لیے میں سوٹ لے کر آیا ہوں تحفے میں قبول فرمائے، لیکن ہے چوری کا، تو بتاؤ میں خوش ہوں گا؟ دباؤ کم وقت تجھے نہیں ملا چوری کی چیز دینے کے لیے؟ کیا تمہارا نبی ہی ملا تھا کہ تم چوری کر کے نبی کی خوشیاں مناؤ؟ بھائی بالکل یقین کرو، میں تو یہ سمجھتا ہوں ایسا نہ ہو کہیں حضور کی گستاخی والوں میں ہم شریک ہو جائیں، ایسا ہم سے اللہ کوئی عمل نہ کروائے۔ اب ہم نے ایک تو خود ایسے برے کام نہیں کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں۔ اب جو کرنے والے ہیں ان سے لڑنا نہیں ہے، دیکھو ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو تھوڑی سی ترکیب سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ بھی محبت سے اپنے گھر والوں کو، گلی والوں کو محبت سے سمجھائیں کہ میاں اگر ہم یہ کام کریں گے تو حضور زیادہ خوش ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہم ان کاموں میں مشغول ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آج نہیں کل نہیں، یا قطرہ قطرہ گرنے سے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے،
تھوڑا تھوڑا سمجھانے سے مسلمان کیوں نہیں سمجھے گا؟ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ تو اس کی ہم نیت کر لیں کہ میلاد مصطفیٰ اچھے لوگوں کی طرح منانا ہے، برے لوگوں کی طرح نہیں منانا۔ ایسے منائیں گے اللہ بھی خوش ہو، اللہ کا نبی بھی خوش ہو، ہم بھی راضی ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ میلاد ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اور دنیا میں بھی اللہ کے یہاں سرخرو کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے پر میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔